بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اشراق بھی پڑھیں۔ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں اور ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کا معنی 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہی نیت ہے۔ اگر دل کے اندر کرنا چاہیں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو صورت آپ کو آتی ہے وہ صورت پڑھیں گے۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص نہیں کہ یہ صورت خاص ہیں، اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو صورت آپ کو یاد ہے آپ وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی صورت جو آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت میں لائیں گے۔ رکوع و سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ اخلاص اور پھر رکوع و سجود کر کے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نماز اشراق میں 2 کی بجائے 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر روزانہ اس کے جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور جسم کے ہر جوڑ کے صدقے کے بدلے چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔
نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور پر زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے کے درمیان ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح کے اس پہر کام پر جا کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، کام کی مصروفیت کی وجہ سے آپ 9 یا 10 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہیں تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں: میں نماز چاشت کی 2 رکعت نوافل ادا کرنے لگا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیں۔ تو یہ تھی کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس صورت کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع و سجود، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور دوبارہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نوافل مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس نماز میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنے کا فرمایا ہے، تو ہمیں 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ بتایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہا کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔